ایک دفعہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے، اور اب بات کرتے ہیں صحت کی۔ ماہرین کے ایک جائزے کے مطابق دنیا بھر میں پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے ہر سال 15 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ طبی سائنس اور تحقیق سے منسلک کئی امریکی تحقیقی ادارے کوئی ایسا طریقہ علاج ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے اس موذی مرض کی جلد تشخیص ہونے میں مدد مل سکے۔ اس سلسلے میں اب تک کیا پیش رفت ہو چکی ہے، بتا رہے ہیں رضا نقوی اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ سانس کا تجزیہ کرنے والی مشین ہے جس سے مریضوں میں کینسر کی جلد ڈائگنوسس ممکن بنائی جا سکے گی۔ یہ مشین انسان کی سانس میں موجود کیمیائی مادوں کا بالکل درست جائزہ لے سکتی ہے۔ اس تحقیق سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کے سانس کا تجزیہ کر کے اس میں پھیپھڑوں کے کینسر کی 80 سے 85% تک درست تشخیص کرنا ممکن ہے۔ ڈاکٹر پیٹر مزون لنگز کے کینسر کے حوالے سے انسانی سانس میں کیمیائی مادے جانچنے کی تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ تھے۔ انہوں نے ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں 200 سے زیادہ افراد کی سانسوں کا تجزیہ کیا، جس کے نتیجے سے معلوم ہوا کہ ان میں سے 92 افراد لنگز کے کینسر میں مبتلا تھے، جبکہ باقیوں میں یہ کینسر ہونے کے امکانات کافی زیادہ تھے۔ اس تحقیق سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کے سانس کا تجزیہ کر کے اس میں لنگز کے کینسر کی 80 سے 85% تک درست تشخیص کرنا ممکن ہے۔ اس طریقے سے ان افراد کی تشخیص زیادہ درست ہوئی جن کا کینسر ابتدائی مراحل کے مریضوں کی نسبت آخری مراحل میں تھا۔ ڈاکٹر مزون کا کہنا ہے کہ سانس کے تجزیے سے انسانی جسم میں کینسر کے بارے میں خاصی معلومات اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آخری مراحل والے کینسر کے مریضوں کے سانس کی نوعیت ان مریضوں سے مختلف تھی جس کا کینسر ابتدائی مراحل میں تھا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے سانس کے ٹیسٹ کی سہولت مہیا کرنے سے پہلے اس پر ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے سالوں میں اسے 100% درست نتائج دینے کے قابل بنایا جا سکے گا۔ آنے والے دور میں یہ ٹیسٹ مریضوں کے لیے عام چیک اپ کے دوران استعمال کیا جا سکے گا تاکہ مریضوں میں ابتدائی مراحل میں کینسر کی ڈائگنوسس ممکن بنایا جا سکے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ کیٹ سکین جیسے دیگر ٹیسٹوں کی مدد سے ڈاکٹرز مریضوں میں ٹیومرز کی ڈائگنوسس بھی کر سکیں گے، جس سے مریضوں کا علاج جلد شروع کرنا ممکن ہو سکے گا۔ ودوشی سنہا کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA۔ ویری انٹرسٹنگ فائنڈنگ لنگ کینسر کے بارے میں۔ بیماریاں اور معذوری تو انسان کے لیے روگ ہیں ہی، لیکن اکثر اوقات غربت تکلیف کے اس احساس کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ مالی وسائل کی مدد سے کئی معذوریوں پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ دنیا بھر میں کئی فلاحی ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں، جن میں شامل ہے بھارت کے شہر جے پور میں واقع ایک ایسا ادارہ بھی جو صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت کئی پڑوسی ممالک میں بھی معذور افراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دے رہا ہے۔ کیسے، یہ آپ کو بتائیں گی آمنہ خان۔ 2 سالہ ویشنوی کی والدہ سنگیتا دونوں ہاتھوں سے معذور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بچی کو بہت اچھی طرح سنبھال لیتی ہیں۔ کام کر رہی تھی میں مزدوری کا، پانی آ رہا تھا اوپر سے، کام کر رہی تھی، راڈ لے کے جا رہی تھی تو کرنٹ لگ گیا۔ سنگیتا اپنے خاندان سمیت جے پور میں واقع اس مرکز میں آئی ہیں جسے اپنے مصنوعات کی وجہ سے جے پور فٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کسی کو پہلے سے ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں، انہیں یہاں پہنچتے ہی داخل کر دیا جاتا ہے اور 2 یا 3 دن کے اندر اندر انہیں مصنوعی اعضاء کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے بانی اور سابق سرکاری ملازم ڈاکٹر مہتا نے اس مرکز کی بنیاد دہائیوں پہلے ڈالی تھی جب ایک حادثے میں ان کا پاؤں ضائع ہوتے ہوتے رہ گیا۔ انہوں نے کئی ماہ ہسپتال میں گزارے اور یہاں ان کا بہت سے دوسرے ایسے لوگوں سے رابطہ ہوا جو ان کی طرح خوش قسمت نہ تھے۔ ہاتھ پاؤں ضائع ہونے کے نتیجے میں ان کی اقتصادی حیثیت بھی کم ہو جاتی تھی۔ انہیں نہ صرف بیکار سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کے اپنے گھروں میں ان کی عزت نہیں رہتی تھی۔ سنگیتا بھی معذوری کے اقتصادی اثرات سے بخوبی واقف ہیں۔ اور کھانا بنانے کی بہت دقت ہوتی ہے، کبھی کبھی کھانا بناتے ہیں تو کام میں لیٹ ہو جاتے ہیں، کر نہیں پاتے پھر کام وہ، کبھی کبھی پڑوس میں کسی کو بولنا پڑتا ہے، آفت ہو جاتی ہے نا تو کام پہ نہیں جا پاتے۔ اب پھر ہفتے میں 2 ہی دن کام کرتے ہیں، زیادہ دن نہیں کرتے کام۔ جے پور فٹ کی ورک شاپس میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ یہاں روزانہ آنے والے تقریباً 50 افراد کے لیے ان کے بیٹھے بٹھائے ان کے ناپ کے مطابق مصنوعی اعضاء تیار کیے جاتے ہیں۔ ذاتی طور پر یہ بات میرے لیے بہت تسلی بخش ہے کہ یہاں آنے والا ہر معذور شخص کسی رقم کی ادائیگی کے بغیر مصنوعی اعضاء کے ساتھ واپس جاتا ہے۔ انہیں صرف اعضاء ہی نہیں بلکہ اقتصادی خود مختاری پانے کا موقع بھی ملتا ہے۔
بعض अफराद इलाज के दूसरे वसाइल के होते हुए भी जयपुर फुट की शोहरत की वजह से यहीं आते हैं। I'm from Penang. मैं मलेशिया के शहर पेनांग से आई हूँ। मैं 9 साल की थी जब एक हादसे में मेरा पाँव ज़ाया हो गया था। उस वक्त से मैं मसनूई टांग इस्तेमाल करती आ रही हूँ और अब 40 साल की उम्र में मैं यहाँ एक नई मसनूई टांग लेने के लिए आई हूँ। मैं हमेशा ही जयपुर की ये मसनूआत लेने के लिए यहाँ आना चाहती थी। मालूम होता है जैसे मेरा ये ख्वाब अब पूरा हो गया हो। Can't wait to get moving. जयपुर फुट के अखराजात का तकरीबन 2/3 हिस्सा भारत की हुकूमत पूरा करती है। बाकी खर्चा कॉर्पोरेट सेक्टर और लोगों के एहतियात से पूरा होता है। ये इदारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ ख़तरनाक तरीन इलाकों में भी आज़ा की फराहमी के लिए कैंप चलाता है। जहाँ तक संगीता का ताल्लुक़ है, इन्हें अपने नए हाथों का इस्तेमाल सीखने में कुछ वक्त लगेगा। इन्हें बस उस वक्त का इंतज़ार है जब वो एक बार फिर अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ संभाल सकेंगी। कर्ट आशिन के साथ आमिना खान, उर्दू VOA। इधर अमरीकी हुकूमत कई मजहबी तंजीमों और चर्चिज़ को समाजी भलाई के कामों और गरीबों की मदद के लिए हर साल इमदाद फराहम करती है, जिसे फेथ बेस्ड इनिशिएटिव कहा जाता है। साबिक सदर जॉर्ज W. बुश के दौर में इस शोबे को वसी किया गया था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब सदारती इंतखाबात करीब आ रहे हैं, कई नाक़दीन ये सवाल उठा रहे हैं कि ये प्रोग्राम अमरीकी आइन के खिलाफ है, क्योंकि आइन में रियासत को मजहब से अलग रखा गया है। तफसीलात के लिए नदीम याकूब। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके कॉलिंगडेल में नाजरीन नामी चर्च में फैमिली डिनर के लिए खाने की अशिया उतारी जा रही हैं। गरीब लोग मुफ्त खुराक के लिए वहां आते हैं और कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए रुक जाते हैं। इलाके की एक बेरोजगार खातून लिजा एन बमुश्किल घर का खर्चा पूरा करती हैं। हमारा घर और सब कुछ खो गया, तो मैं यहाँ खुदा के लिए आती हूँ और ये लोग खाना और खुराक फराहम करते हैं। पेंसिल्वेनिया का शहर फिलाडेल्फिया मुआशी और सकाफती एतबार से अहम है, मगर शहर के अंदर कुछ पसमानदा इलाकों जैसे कॉलिंगडेल और डेलावेयर काउंटी में मुआशी बहरान से काफ़ी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। चर्च की रहनुमा पास्टर डोना सारोग का कहना है कि हर कोई खाना खाने आ सकता है। हम इसरार नहीं करते कि वो खाने से पहले बाइबल सुने। महकमा ज़राअत के नुमाइंदे मैक्स फिनबर्ग कहते हैं कि अमेरिका में इबादत गाहें और चर्चेज इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी भी सरकारी इदारे से कहीं बेहतर तौर पर खुराक ज़्यादा इलाकों में फ्राहम कर सकते हैं, मगर मजहबी आज़ादी के अलंबरदारों जैसे बैरी लिन के लिए इस तरह के ख्यालात ख़तरे की घंटी हैं। वो कहते हैं कि रियासत और चर्च को अलग अलग रखना ही अमरीकी जमहूरियत का पिलर है। मैं बहुत परेशान होता हूँ जब लोग कहते हैं कि अगर हम ऐसा करने से कम खर्च पर कुछ अच्छाई हासिल कर सकते हैं तो फिर रियासत और चर्च को अलग रखने के उसूल को भूल जाएं। लेकिन इन खदशात से कताए नज़र लिजा एन जैसे लोग इस जगह से बहुत खुश हैं जहां उन्हें खाना खाने को मिलता है। जेरोम सकलवास्की के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि ये साहब अमेरिका की एशियन कम्युनिटी में इतने हद दिल अजीज क्यों हैं। हमारे साथ रहिएगा।